مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ یہ بات مسلم ملک ایجپٹ، میرے بھائیوں مصر کو سوچنا چاہیے کہ رفاح جو بارڈر ہے، جو مصر کی طرف کھلتا ہے بارڈر، وہ چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کو مسلمان کے بنیاد پر میرے بھائی اور دوستوں اپنی جگہ ٹھہرا لیتے، لیکن جیسے ہی میرے بھائیوں گھائل ہوئے اور اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی بارڈر بند کر دیا گیا، رفح بارڈر جو مصر کی طرف کھلتا ہے۔ کیا اس کی حدیث معلوم نہیں ہے نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ مومن کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے رحم دلی، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جب ایک جسم کو کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں تمام جسم بیدار ہو جاتا ہے اور بخار کے ذریعے تمام اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے آج یہ ایجپٹ والے میرے بھائی اور دوستوں؟ آج پوری دنیا ہمارے اوپر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے ہیں، ورنہ دیکھو یہودی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آگے ہیں، تجارت کے میدان میں آگے ہیں، تعلیمی میدان میں آگے ہیں۔ آج کاسمیٹک جو سامان ہے، کریم، پاؤڈر، شیمپو، وائل، ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون؟ یہودی ہے۔ فیس بک کا سی او کون؟ زکربرگ ہے۔ واٹس ایپ کو لانچ کرنے والا یہودی ہے میرے بھائیوں۔ پیپسی، کوکا کولا، ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون؟ یہودی۔ ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں، لیکن ہم اور آپ تعلیم میں پیچھے ہیں، تجارتی میدان میں آگے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دونوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، تعلیم کا بھی آپ نے زور دیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، آج کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، لیکن اس قوم کے بارے قرآن نے کیا کہا؟ اس پر انبیاء کرام کی لعنت ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ ہم نے عیسی ابن مریم اور داؤد علیہ السلام سے بھی ان یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بھی لعنت اس قوم کے اوپر، لعنت زدہ قوم ہے۔ بل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ میرے بھائیو دیکھیے، جس پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے اندر سے خنزیر بنائے گئے، بندر بنائے گئے، جس پر انبیاء کرام کی لعنت ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو مومن کے دشمن ہے، اس کے دلیل سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ میرے بھائیو اس آیت پر آپ غور کیجئے، لام تاکید ہے، علماء بیٹھے جانتے ہیں، نون کے اوپر تشدید ہے، نون بھی تاکید ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مومن کے ساتھ دشمنی کرنے والے الیہود، یہودی ہے، والذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے یعنی مشرک، یہ مومن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور ایک ایسی قوم ہے اس پر ذلت، پستی، مسکرہ تاریک کر دی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دلیل دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ سورہ ال عمران اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ ذلك بانہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون۔ ان پر ذلت، پستی مار دی گئی، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکنہ طاری کر دی گئی۔ اور یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ کھڑی نہیں ہو سکتے ہیں کبھی۔ ہاں اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے یا کچھ معاہدوں کے ذریعے میرے بھائیوں لوگوں کے پناہ میں آ جائے، اس لیے کہ اور اللہ کا غضب ان کو گھیر لیا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یا اللہ کے احکام کے ساتھ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں سن لو، آپ یہ امید لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو قتل نہیں کریں گے، یہ ایسی گندی قوم ہے، گھٹیا قوم ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، کہ انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے؟
آپ اندازہ لگائیے، جو انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو میرے بھائی اور دوستو، میں نے حوالہ دیا سورہ آل عمران ہے کہ یہودی ایک ایسی گندی قوم ہے، گھٹیا قوم ہے میرے بھائیوں، کہ یہ انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے اور بار بار حد سے تجاوز کرتے جاتے۔ ان کو منہ سلوہ دی گئی تھی، وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے منہ سلوہ نازل کیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو چیزیں ہیں فری میں، جو بغیر محنت ان کو چیزیں ملتی تھی، وہ منہ ہے، اور سلوہ بٹیر چڑیا ٹائپ کے ہوتے، اس کو پکڑ کے ذبح کر کے لوگ کھاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ پوری دنیا آج اسرائیل کی سینا اور سینکوں کو بہادر کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات میں آواز کے ذریعے پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگر اسرائیل کی سینا اور سینک طاقتور ہے اور فلسطینیوں کے اوپر میرے بھائی اور دوست بمباریاں کر رہا ہے، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، تو اتنا یاد رکھو یہ معصوم بچے فلسطین کے، یہ میرے بھائی اور دوست لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اگر یہ مار دیے جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ شہید کہلائیں گے، شہید کہلائیں گے، اور ان کا درجہ اتنا ہو جاتا ہے ان کے پیروں میں لگی ہوئی گندگی اور دھول کے برابر بھی میرے بھائی اور دوستو اسرائیل کی سینا اور سینک کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ سوچئے، وہ فلسطین جس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں نے اس پر تحقیق کی ہے اور دلیل لینے کے تیار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه صدقه ففقع عينه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع اليه فقل له يزع يده على متن ثور فله بما غطت بكل شعرة سنة قال اي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فاسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لا رأيتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا میرے بھائی اور دوستو، اور انہیں تھپڑ رسید کر دیا۔ اس حدیث سے صرف مجھے اتنا بتانا ہے، میں نے عبارت تو پڑھ دی ہے، وقت ہو چکا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ وہاں پر انبیاء کرام کا مسکن بھی رہا ہے، لیکن آج حملے کر رہے ہیں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو رکھ نہیں سکا۔ میں جلسے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا، میں اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آج یہاں پر میرے بھائی اور دوست محنت کر کے ہمیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ تو فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما، اور جو بچے مارے جا رہے اللہ تو ان کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کا خاتمہ فرما۔ میرے بھائی اور دوستو کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، ہم اور آپ دعا